اللہ تعالیٰ کی پاک سرزمین پر ہونے والی یہ حرکتیں دیکھ کر اگر آپ کی روح نہیں کانپتی، آپ کے تن بدن میں آگ نہیں لگتی، آپ کا خون نہیں کھولتا، then there is a problem in your religion. I am no one to judge you, but this is what the truth is. یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے گا. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüznüzandırmak istediğimizle saldır. Rabbim müptelayız içimde Allah, dilimde Allah. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی. ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر پہ بلاوا آتا ہے؟ بلاوا نہیں ہوتا، توفیق ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو بلاوا آتا ہے. سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے just to pay the visit of Allah's house. لیکن ان کے معاشی حالات، ان کے وسائل ان کو اجازت نہیں دیتے. اور کچھ ایسی خصلت کے لوگ بھی ہیں جو وہاں جا کر بھی اس نوعیت کی جانور نما حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو میں کہوں گا یہ ہے انسان نما جانور. اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے یہ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے. وہ کرامتین میں سے جو تھا ابو الطاہر الجنابی، اس کو اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا تھا. وہ جوہمن العتیبی جو تھا، جو پریٹینڈ کر رہا تھا کہ میں مہدی ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا تھا خانہ کعبہ میں. یہ کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں ان کو بلاوا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہاں پر جا کے جو اپنی امی گما دیتے ہیں، اپنی بیوی گما دیتے ہیں، جو وہاں جا کے بھی صرف اور صرف کانٹینٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بلاوے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی مانگیں. ایک کانٹینٹ کریٹر تھی جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، انہوں نے تو یہ بھی کلیم کیا تھا کہ اگر میں اچھی لڑکی نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر کیوں بلایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، یہ مرضی نہیں ہے. ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 8-8 10-10 حج کیے ہیں، 30-30 35-35 عمرے کیے ہیں، and they are still engaged in the haram business. اور ایسے سینکڑوں لوگ اسی روح زمین کے اوپر موجود ہیں جنہوں نے آج تک اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں دیکھا، لیکن وہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار. صرف میں وہاں پہنچ جاؤں تو اس کا مطلب میں مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے گناہ بخشے گئے. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے. وہاں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. وہاں نماز پڑھتے وقت نماز کی نیت بھی ہونی چاہیے. نماز پڑھتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب میں سلام پھیروں گا اس کے بعد میں نے کیا کانٹینٹ بنانا ہے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. ایسے نہیں ملتے ثواب. اور اس نوعیت کے ٹھرکی، سوری پارڈن مائی لینگویج، بس ایسے اس نوعیت کے لوگ جو ہے نا، ان لوگوں کی وجہ سے، اور جو وہاں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے باقی لوگوں کا نام بھی خراب ہوا. وہ پاکستانیوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، وہ دور بیٹھ کے 4 دیواری میں اپنے گھر میں 7 سمندر پار کہاں ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے؟ اس کے دل میں سے تو خوف خدا ختم ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور بس اس نے اسی نتیجے میں برے کاموں سے دوری اختیار کر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن جانا ہے اور ایک دن میرا حساب ہونا ہے، میں نے سامنے کھڑے ہونا ہے. ظاہر بات ہے آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اس کے بعد ہی آپ وہاں پہنچے ہیں نا پاک سرزمین پر. لیکن لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے وہ اسے سوچتے نہیں. دل ہے مگر سوچتے نہیں.